مومن دلیل نہیں مانگتا، مومن بغیر دلیل کے عمل کرتا ہے۔ جو غیر مومن ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے اور اس کی دلیل وہ خود دلیل دیتا ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے اس کی دلیل بھی وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے بغیر دلیل کے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے کہا دلیل چاہیے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، دلیل دے، میں کیوں سجدہ کروں؟ توحید کے خلاف جا رہا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، دلیل مانگی اس نے، ذلیل ہو گیا، راندے درگاہ کر دیا گیا، مردود بارگاہ کر، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اب بتاؤ جب دنیا کو یہ بات بٹی مولوی پڑھا دے گا تو وہ بیچارہ کبھی ہمت کرے گا دلیل مانگنے کی؟ وہ تو یہ کہے گا بھیا ابلیس جو ہو وہ دلیل مانگتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ دلیل۔ اس طرح کی نقطہ دانیاں اور اس طرح کے شگوفے چھوڑ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک بات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ اکبر، پوری سیرت طیبہ، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت مکمل اللہ اکبر پڑی ہوئی ہے، ہر لمحے ہر بات پر قرآن کی آیتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی یا سلام کی آواز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے خاموش، پھر سلام کیا، پھر خاموش، تیسری دفعہ سلام کیا، خاموش، سلام کرنے والا چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا دیکھو کون آدمی ہے جو سلام کر کے گیا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کر کے لائے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے میاں تم کو اندر آنا چاہیے تھا، تم سلام کر کے 3 دفعہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب ملے تو اندر آنا، نہیں جواب ملے تو لوٹ جایا کرو۔ میں نے یہ حدیث سنی ہے اس لیے میں لوٹ کے جا رہا تھا کیونکہ اندر سے جواب مجھے نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو ورنہ دروں سے تیری پیٹھ سرخ کر دیں گے، گواہی لاؤ، شہادت لاؤ کہ واقعی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، اس مولوی سے پوچھو، انہوں نے دلیل مانگی، شہادت مانگی، گواہی مانگی، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اعوذ باللہ، خاکم بدہن، جو کہو گے تمہارے اوپر پلٹ کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دیا کہ تاکہ اس شبہ کا ازالہ آپ کے دماغ میں ہو جائے، کبھی شیطان اس کو پروان چڑھا کے بڑا نہ بنا دے۔ تو میرے عزیزوں، توحید کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اول ہے، پہلے ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول، اور اس کے بعد رسالت ہے۔ مقام توحید، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر نقد انعام اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اس کے الٹا کرو، انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر توحید کے خلاف کرو گے، شرک میں جاؤ گے تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ کبھی دنیا میں تمہیں کسی نے پٹی بڑھا دی، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، قیامت کے دن شیخ عبد القادر جیلانی فلاں پیر، ان کا دامن پکڑ لینا، ان کا دامن پکڑ لینا۔ اللہ نے پہلے ہی وہ جڑیں کاٹ دی اور فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار۔ ہاں، تو اگر امن چاہتے ہو، اگر راحت چاہتے ہو تو یاد رکھو شرک باللہ سے بچو، جنت چاہتے ہو تو شرک باللہ سے بچو، توحید کو قائم رکھو، ورنہ یاد رکھو جنت کیا ہے؟ حرام۔ اور یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیر نہ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ بولو، شرک باللہ ہے، زور سے بولو۔ ہاں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، شرک فی العلم ہے، اللہ رب العالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پگاڑا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، کوئی بھی عالم الغیب والشہادہ ہو سکتا ہرگز نہیں، اللہ رب العالم الغیب والشہادہ۔ اب بعض لوگ آپ کو بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصے اور معجزات بدلا کر کے آپ کو یہ ذہن دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
फला काम कर दिया, फला ये गैब है, ये गैब है, ये गैब है। उनसे कहो देखो हमारा ये अकीदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है। जब भी मोहम्मद की जुबान खुलती है अल्लाह के इशारे पे खुलती है। उस वक्त तक जब तक रब की वही ना आए, जब तक रब का इशारा ना हो, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान खुल सकती नहीं खुलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बदलाता है और आप उम्मत तक उस बात को पहुंचाते हैं। आप रसूल हैं, आप पैगंबर हैं, पहुंचाने वाले हैं। तो ये गैब कहाँ है? आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो गैब की बातें अपने नबी को बतलाता है, इत्तला करता है और फिर वो नबी उन बातों को उम्मतियों तक, अब अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। हमारा ये ईमान और अकीदा। लेकिन बजाते खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात को जानते हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर आप ये अकीदा रखते हैं तो क्या कहेंगे, कितने कितने फसाद पैदा हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आप ये अकीदा रखेंगे तो अल्लाह की कसम बतला रहा हूं कि कुफ्र भी शर्माएगा और पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, उसके बावजूद भी अपने साथियों को कटवाते थे। मोहम्मद जानते थे, उसके बावजूद भी दुनिया से जुल्म, दुनिया से लड़ते थे। मोहम्मद जानते थे हर चीज, उसके बावजूद भी ये गलतियां और ये फसाद करते थे। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह से डरो। अल्लाह ही आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह ही मददगार, अल्लाह ही इस्तिआनत मदद करने वाला, अल्लाह ही फरियाद को पहुंचने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई भी एक जर्रे का भी मालिक नहीं है, एक जर्रे का भी मालिक नहीं है। सब कुछ का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। और जब ये अकीदा रखोगे तो फिर याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सही बुखारी के हवाले से 99 एक हदीस कि एक शख्स क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया जाएगा। 99 रजिस्टर उसके गुनाहों से भरे हुए हैं। ताहद एक रजिस्टर का आलम यह होगा, ताहद्दे नजर गुनाहों से भरा हुआ एक रजिस्टर। उसकी लंबाई चौड़ाई एक रजिस्टर की कितनी? ताहद्दे नजर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। याद रखो, इसको ले जाओ बीजान की तरफ, इसके रजिस्टर को रखो। वो बंदा नाउम्मीद हो जाएगा, ये 99 रजिस्टर गुनाहों से भरा हुआ है, जहन्नम के सिवा तो कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह अकबर। उस 99 रजिस्टर को मीजान यानी तराजू के एक पल्ले पे रखा जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। नेकियां तो कुछ भी नहीं, नेकियां का पल्ला ऊपर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला एक कार्ड निकालेगा, बेताका, वो कार्ड तराजू के दूसरे पल्ले पे रखेगा। वो कार्ड रखते ही गुनाहों का पल्ला ऊपर हो जाएगा, नेकियों का पल्ला अल्लाह अकबर ज्यादा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। बंदा लरजता हुआ कांपता हुआ ए बारे इलाहा, ये क्या माजरा है? हम तो जहन्नम नहीं थे, जहन्नम में जाने वाले थे। एक कागज के टुकड़े ने इन गुनाहों के 99 रजिस्टरों को ऊपर कर दिया और एक कागज का टुकड़ा इतना भारी हो गया। क्या माजरा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, बंदे तूने यकीनन सब गुनाह किए थे, तेरे सारे गुनाह रजिस्टर में सारे गुनाह भरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तू बख्शिश काबिल नहीं था। लेकिन दुनिया में तूने कलमा पढ़ने के बाद मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया था। आज वही मेरे साथ किसी को शरीक न करना मुझे इतना अच्छा लगा कि आज वही कार्ड है जो तुझे जन्नत में ले जाने वाला है। इसकी वजह से मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह, ये नकद इनाम है, ये तौहीद का रुतबा है। क्या है? तौहीद की बरकत है। एक शख्स जवान राना, ग़ज़वे उहद का मौका है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, हथियारों से लैस, घोड़े के ऊपर सवार, बिल्कुल तमतरार से, रौनक, चेहरे से खून उबल रहा। मैंने कहा मैं आपके साथ लड़ाई करना चाह रहा हूं, यानी आपकी फौज में शरीक होकर मैं जंग करना चाह रहा हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं? उसने कहा ना, मैं इस बात की गवाही नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तेरी बहादुरी की हमें जरूरत नहीं है। जो ये कलिमा पढ़ेगा वही हमारे साथ जहाद में शरीक हो सकता है। जिसका ईमान और अकीदा सही होगा वही हमारे साथ जहाद फी सबीलिल्लाह में शरीक हो सकता है। जो ये कलिमा न पढ़े वो जहाद
نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس جوان کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا میں تو آیا تھا، میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں، میرا یہ ایمان تھا کہ یہ جنگ آپ ہی جیتو گے، مال غنیمت آئے گا اور اس غنیمت کے مال میں ہمارا بھی حصہ لگے گا، ہمارے گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا، میں تو اس نیت سے آیا تھا، لیکن اگر آپ اجازت نہیں دیتے بغیر کلمے کے تو ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جاتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، میں بھی اقرار کر لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، چنانچہ جنگ ختم ہوئی، معرکہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے نقد انعام دیا ہے، رب کی قسم ہے اس نے کلمے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، صرف کلمہ توحید کہا، اللہ نے جنت میں اسے جگہ عطا فرمائی ہے، جنگ کرتے کرتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ ہے نقد انعام، یہ ہے رتبہ اور یہ ہے مقام توحید میرے عزیزو، جس کی طرف ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں، اس کے معاوضے میں کچھ طلب نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں گالیاں دیتی ہے، ہمیں گالیاں بکتی ہے، ہمیں نہ جانے کیسے کیسے القاب اور آداب اور برے برے القاب سے ہمیں دنیا کے درمیان متعارف کروایا، دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخان رسول ہیں، یہ گستاخان اولیاء ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، خون ابل پڑتا ہے آنکھوں سے، جسم کی رگوں میں خون دوڑ پڑتا ہے، اے اللہ ان بدکراش اور بد زبانوں کو ہم کیا جواب دیں، ہم اس کے سوا کیا کہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جاہل جہالت زدہ شیطان کے نرغے میں پھنسے ہوئے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں الٹا کفر سکھاتے ہیں، شرک کے خلاف سکھاتے ہیں، ہم جسے کہہ کر کے مر رہے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے، ہم انبیاء کو بھی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یاد رکھو جو کوئی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، آسمان کے اوپر اگر وہ مسلح میں بچھا کے پلٹ دوڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے، ہم اسے بھی جوتے کی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ہم اسے ولی اللہ ماننے کے لیے تیار، ہم اسے مومن ہی نہیں تسلیم کرتے، ولی اللہ ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اور نہ ہم ایسے للو پنچو لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں، یاد رکھو، نہ کھوتے شاہ نہ توتے شاہ، نہ اجالے شاہ نہ اندھیرے شاہ، نہ گھوڑے شاہ نہ کھنجی جو ہے جلیبی شاہ، ہم کسی کو بھی ولی اللہ کے اولیاء، اللہ اکبر، دنیا میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے اولیاء کو گالیاں دے دے کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بہت نازک زمانہ ہے، پوری دنیا مل کر تمہارے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہے، قراردادیں حکومتوں میں پیش کی جا رہی ہیں، سلفیت کے خلاف، اہل حدیثیت کے خلاف، کہ دہشت گرد ٹیررسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کذابوں پر بھی لعنت نازل فرمائے، ایسے جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت فرمائے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم دشمن ہیں شیطان کے، ہم اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تبارک، ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اور امن قائم ہی ہو سکتا ہے توحید سے، توحید کے بغیر دنیا میں امن ہو سکتا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے امن کا نسخہ بتلایا ہے، امن کا فارمولہ بتلایا ہے، کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ پوری کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ ہم دہشت گردی، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے اسلام نے ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم آتنکوادی نہیں ہو سکتے، ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ اب لوگوں نے اگر اپنے کھاتے کھولے ہیں، جہاں کہیں پٹاخے پھوٹے تو مسلمانوں کا نام دے دیا امریکہ نے، کہیں کسی نے کچھ پٹاخے پھوڑے تو یورپ نے مسلمانوں کا، ان کی بات الگ ہے، اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم ان کے لیے کیا کہیں اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سوجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ ہم اپنی صفائیاں کیا دیں؟ مسلمانوں، آپ اپنے کہیں متحد ہو کر اپنی قوم کو کم از کم توحید کی دعوت دو، اور یاد رکھو یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اس میں بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن صبر، تو یہ صبر کرنا اور استقامت کی راہ کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائے جاؤ گے، ابتلا آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا، یہ فارمولہ یاد رکھنا، کتنے بھی سامنے والا گول کر لے،
فائنل گول تمہارا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ذلیل ہوگا شیطان, رسوا ہوگا. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے, ذلیل کرتا ہے مشرکوں کو, ذلیل کرتا ہے کفار کو. اور لوگوں سنو, اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صرف